آپ حضرات اس ننھے منھے اور پیارے بچے کو دیکھ رہے ہیں جس کا نام محمد حذیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ قرآن حکیم اس کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ والدین کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے یہ بات بڑی باعث برکت ہے۔ میں بالخصوص مفتی محمد اسحاق مدنی زیدہ مظلوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو عالم با عمل بنائے اور ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق رفیق مرحمت اللہم لک الحمد یا وہاب الیک الایاب ثم علیک الحساب یا رب الارباب صلی علی حبیبک الاواب وسلم مع الآل والاصحاب اسألک ہدایت الحق والصواب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد عرض ہے، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کی ہے، اور اسی آیہ کریمہ سے قرآن حکیم کے 21ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس ایک آیت کریمہ میں پانچ عنوانات بالکل واضح ہیں۔ نمبر 1، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہاں تلاوت قرآن کا حکم ہے۔ واقم الصلاۃ، یہاں اقامت نماز کا بیان ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہاں فوائد نماز کا ذکر ہے۔
وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، یہاں ذکر الہی کا بیان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یہاں علم الہی کا بیان ہے۔ تو یہ 5 عنوانات بالکل واضح ہیں، لیکن وہ شخصیات علمیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، یعنی دین کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، دین کی سمجھ کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ ان 5 عنوانات کے ضمن میں 50 عنوانات پر گفتگو کر سکتے ہیں، اور وہ شخصیات قدسیہ، وہ ذوات قدسیہ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے، وہ 500 عنوانات پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ پوری آیت کریمہ نہیں بلکہ نصف آیت کریمہ کے تحت میں نے اپنی مسجد جامع مسجد حنفیہ میں 14 جمعہ تک اس پر بیان کیا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں میں زیر علاج ہوں، طبیعت وہ بالکل صحیح نہیں ہے، تفصیل میں جائے بغیر اس تقریب سعید کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو، ہم سب کو سن کر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ قرآن حکیم ضابطۂ حیات ہے، قرآن حکیم رشد و ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم وہ کتاب ہے کہ مسلمان بار بار اسے پڑھتا ہے لیکن اس کا دل نہیں اکتاتا۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب ہو، اچھی سے اچھی کتاب ہو، لیکن پڑھنے والا ایک بار پڑھ لے گا، 2 بار پڑھ لے گا، 3 بار پڑھ لے گا، پھر اٹھا کر رکھ دے گا۔ لیکن قرآن حکیم مسلمان بار بار پڑھتا ہے اور اکتاتا نہیں ہے، دل بھرتا نہیں ہے، کیونکہ کوئی کتنی بھی اچھی کتاب ہو اس کا لکھنے والا کوئی انسان ہے، اور قرآن حکیم یہ فرمان ہے اس کا جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ دنیا میں
کوئی بھی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ جب قرآن سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے تو دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے جو قرآن حکیم سے زیادہ چھپتی ہو، کہ قرآن حکیم یہ سب سے زیادہ چھپتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں تو تلاوت قرآن کی بہار ہوتی ہے، مساجد میں، گھروں میں، بلکہ دفتروں میں قرآن حکیم کی تلاوت ہوتی ہے۔ نماز میں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہی ہے، یعنی پنجگانہ۔ ماہ رمضان میں نماز تراویح میں بھی ختم قرآن شریف ہوتا ہے۔ قرآن حکیم اصل الاصول ہے، تمام اصولوں کی اصل ہے۔ افسوس ہے اس کے لیے جو دنیا میں آیا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہو گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، پائلٹ بن گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، نہیں، آپ پائلٹ بنے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، سائنسدان بنے، کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب کچھ بن جائے اور قرآن دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، اس سے بڑھ کر اور افسوس کی کیا بات ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اصل الاصول ہے، اس کو دیکھ کر بھی نہ پڑھ سکے، یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو اپنے بچوں کی تربیت کرو اور ابتداءً ان کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو قرآن حکیم حفظ بھی کراؤ، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت دی ہے تو قرآن کا عالم بھی بناؤ۔ سارے بچوں کو نہیں تو کم از کم ایک بچے کو تو عالم دین بناؤ، کسی کو ڈاکٹر بناؤ، کسی کو انجینئر بناؤ، کسی کو سائنسدان بناؤ، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن ضروری تعلیم وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور جوانوں، سچ بولنا عالم ہی پر لازم نہیں ہے، ہر ایک پر لازم ہے۔ جھوٹ سے بچنا عالم ہی کے لیے لازم نہیں ہے، ہر ایک کے لیے لازم ہے۔ اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آج اس طرح کا ذہن بنا لیا گیا ہے کہ جو کچھ کرے گا وہ ایک عالم دین ہی کرے گا، باقی کوئی بھی نہیں کرے گا، سب بری الذمہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے سماعت فرمایا کہ قرآن حکیم کی تعلیم کتنی ضروری ہے۔
اور تلاوت قرآن حکیم اور اس پر عمل یہ مغفرت اور نجات کا ذریعہ ہے، یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہی آیت کریمہ جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی، اس پر غور کر لیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت قرآن کا حکم دینے کے بعد فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے۔ تو اشارہ مل رہا ہے کہ تلاوت قرآن حکیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت کر لی، بوسہ دے دیا اور مقام عزت پر رکھ دیا اور عمل سے بے تعلق ہو گئے۔ نہیں، نزول قرآن کا مقصود یہی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن حکیم، پورا قرآن پڑھتا ہے وہ بھی باعث فضیلت ہے، کوئی سورت پڑھتا ہے وہ بھی باعث فضیلت ہے، کوئی آیت پڑھتا ہے وہ بھی باعث فضیلت ہے، بلکہ جو قرآن کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے وہ بھی باعث ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا ختم العبد القرآن، جب بندہ قرآن کا ختم کرتا ہے، قرآن کو مکمل پڑھ لیتا ہے، صلی علیہ 60,000 ملک، تو 60,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ کی نورانی مخلوق 60,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ ایک سورت، سورہ اخلاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا انہا، بلا شبہ یہ یعنی سورہ اخلاص، یعدل ثلث القرآن، یہ تہائی قرآن کے برابر ہے، 10 پاروں کے برابر ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی تو یہ 30 پارے ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے اعتکاف کرنے والے دیکھتے ہیں کہ کس مسجد میں اے سی لگا ہوا ہے، سہولت کا پیکج تلاش کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے 3 بار پڑھ کے آپ سمجھ لیں کہ بس قرآن کا ختم شریف ہو گیا، اب قرآن کی تلاوت ابتدا سے انتہا تک نہیں کرنی ہے۔ نہیں، یہ فضیلت تو ملے گی، یہ ثواب فضلی ہے، اور ثواب اصلی تو اسی وقت ملے گا جب پورے قرآن حکیم کا ختم شریف کرے گا۔ ایک ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تلا آیتم من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ سے ایک آیت کی تلاوت کی،
کانت لہو نورین یوم القیامہ، تو وہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے من قرأ آیۃ من القرآن، جس نے قرآن سے ایک آیت کی قرأت کی اور ایک آیت کو پڑھا، کان لہ درجۃ فی الجنہ ومصباح من نور، تو وہ ایک آیت کا پڑھنا اس کے لیے جنت میں ایک درجہ اور نور کا چراغ ہوگا۔ ایک حرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب سے ایک حرف پڑھا، فلہ بہ حسنہ، تو اس کے لیے ایک نیکی ہے۔ اور کیسی نیکی ہے؟ والحسنۃ بعشر امثالھا، وہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ فرمایا لا اقول، یہ حدیث الفاظ متقاربہ کے ساتھ آئی ہے، میں ایک روایت آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ فرمایا لا اقول، میں نہیں کہتا الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا الف حرف، الف ایک الگ حرف ہے، ولام حرف، لام ایک علیحدہ حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک جدا حرف ہے۔ علماء نے لکھا کہ جس نے الف لام میم پڑھا تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور علماء اسلام نے لکھا کہ غور کرو، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جب بندہ مومن الف پڑھتا ہے تو 3 حروف آتے ہیں، لام پڑھتا ہے تو 3 حروف آتے ہیں، میم پڑھتا ہے تو 3 حروف آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان رحمت سے امید واثق ہے کہ ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، 90 نیکیاں ہمارے لیے لکھی جاتی ہیں۔ الحمدللہ متعدد یاد ہیں، لیکن میں صرف 2 حدیثیں اور سنانا چاہتا ہوں، 2 حدیثیں اور سنانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا اپنی قسمت پر رشک کرے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ سنو، میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اذا احب احدکم ان یحدث ربہ، تم میں سے جو کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے، تم میں سے کوئی اپنے رب سے بات کرنا چاہے فلیقرأ القرآن، تو چاہیے کہ وہ قرآن کی قرأت کرے۔ بندہ مومن قرآن کی قرأت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، بلا
تفصیل. ہم کسی کو دیکھیں کہ اس کی بات چیت آئی جی سے ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ بھائی مت لگانا، آئی جی سے اس کی بات چیت ہوتی. اگر وزیر اعلیٰ سے بات چیت ہوتی ہو تو پھر آدمی اور غور کرے گا، اور وزیر اعظم سے اگر بات چیت ہوتی ہو تو آدمی اس سے بچ کر رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذرا سا معاملہ بگڑ جائے تو مجھے اندر نہ کرا دے کہ وزیر اعظم سے بات چیت ہے. آئی جی ہو، وزیر اعلیٰ ہو، وزیر اعظم ہو، حاکم ہو، بادشاہ ہو، سلطان ہو، بڑے سے بڑا عہدے دار ہو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین وہی سب سے بڑھ کر ہے. تو تلاوت قرآن کرنے والوں، حدیث آپ نے سنی کہ آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے ہو تو اپنے رب تبارک و تعالی سے بات کر رہے ہیں. کیا شان ہے. آخری حدیث، عمل کے ساتھ عقیدہ بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا یاد رکھنے والا مر جاتا ہے. سبحان اللہ. حافظ محمد حذیفہ انہوں نے قرآن کو یاد رکھا. یہ حامل قرآن ہے. اذا مات حامل القرآن، جب قرآن کا یاد رکھنے والا مر جاتا ہے، اللہ تعالی زمین سے فرماتا ہے لا تأکلی لحمہ، تو اس کے گوشت یعنی جسم کو مت کھانا. زمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے الہی میرے معبود کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، میرے معبود میں کیسے اس کے جسم کو کھاؤں گی کہ تیرا کلام اس کے سینے میں ہے. تو جو قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، زمین کے اندر جانے کے بعد زمین اس کے جسم کو نہیں کھاتی. تو غور فرمائیے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے تو قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا ہے اور ان کے سینے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے. تو ان کو قبر کی مٹی کیسے کھا سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا الانبیاء احیاء. الانبیاء الف لام استغراقی ہے، یعنی تمام انبیاء زندہ ہیں. جب تمام انبیاء زندہ ہیں تو جو سید الانبیاء ہیں وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرمایا الانبیاء احیاء، تمام انبیاء زندہ ہیں.
یصلون فی قبورہم، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے۔ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ، پس اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے اور صحیح عقیدہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب